مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو امید اور خدشات کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ اور جو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جو کشیدہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات چیت کا عمل جاری ہے، مگر ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ جو بات چیت ہے یہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گی، اس کے نتائج سامنے نہیں آئیں گے، چاہے یہ کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ یہ بھی رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس پر وزیر اعظم سمیت کابینہ کے جو تمام اراکین ہیں ان کو اس پر تشویش ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن کیانی جو ہیں جسٹس، وہ جس طرح سے مسنگ پرسنز کے معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں، اور حال ہی میں جو فرحاد نامی جو شاعر تھا جس کی ایک نظم ہے کہ اٹھا لو، اس کو جس طرح سے اس کی گمشدگی کا معاملہ انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، وہ یقیناً مختلف جو سیاسی حلقے ہیں ہمارے ہاں یا قانونی حلقے ہیں اس پر بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکٹر کمانڈر ISI کو اور اس کے علاوہ جو MI کے جو ذمہ داران ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ جو دیگر ایجنسیز کے لوگ ہیں جو حکومتی لوگ ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں اور اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ جو ریمارکس آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وہ بھی اس پر بھی لوگ غور کرتے ہیں اور ملا جلا رد عمل سامنے آتا ہے، مگر جو ایک عام آدمی ہے وہ یقینی طور پر یہ خواہش رکھتا ہے اور اس کی یہ دل و دماغ کی یہ آواز ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکومت ہو، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، اور جو عناصر بھی ملک دشمنی میں ملوث ہے اگر وہ کہیں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو پیش کیا جائے۔ ناظرین، جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے وہ یقینی طور پر کسی مہذب معاشرے میں اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک طویل عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں، مگر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر رکھ رہے ہیں اور ان کی بھی کوشش ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو عدلیہ ہے، سبھی اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو یقینی طور پر اس حوالے سے امید پیدا کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے۔ مگر اگر اس سے متضاد معاملہ ہے کہ کوئی ایک فریق اس معاملے کو حل نہیں کرنا چاہتا تو یقینی طور پر یہ تشویشناک صورتحال ہے۔ ہماری جو قومی تاریخ ہے اس میں شاید ہی کبھی ایسی نوبت آئے جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے، اداروں کے درمیان جو کشیدہ صورتحال ہے۔ یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں جب وکلاء تحریک شروع کی تھی اس وقت بھی اس سے ملتا جلتا صورتحال تھی، مگر اب ہمیں یوں لگتا ہے کہ جو آوازیں ہیں، جو ناقدین ہیں، جو اس نظام کو بہتر بنانے کے خواہشمند رکھتے ہیں، ان کی آواز زیادہ توانا ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ یقیناً ہمیں ایک اگر مہذب قوم بننا ہے، ہمیں اپنے مسائل پر قابو پانا ہے تو ہمیں اس آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بنایا تھا، اور 1973 کا جو آئین ہے اس کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر کسی بھی فریق کو اس ضمن میں کوئی اعتراض ہے تو یقینی طور پر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آ سکتا ہے اور اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، مگر اگر ہم یوں سمجھیں کہ ہمارے آئین کچھ کہتا ہے اور اگر ہمارے عمل کچھ ہوگا تو یقیناً اس کے بعد آپ بہتری کی امید کسی طور پر نہیں رکھ سکتے۔ رانا ثناء اللہ کا بیان یقیناً حوصلہ افزا ہے، اور یہ اب ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس پر فکر مندی حکومت کی اعلیٰ ترین سطح پر موجود ہے اور اس کو حل کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ امید کرنا بھی خلاف حقیقت نہ ہوگا کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری جو قومی ایجنسیز ہیں، ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، وہ بھی اس صورتحال پر تشویش میں مبتلا ہیں اور وہ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان معاملات کو حل کیا جائے۔ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، پاکستان کا جو عام شہری ہے چاہے وہ عام ہے یا خاص ہے، اس کی جو جان و مال ہے وہ اسی طرح قیمتی ہے۔ اگر ہم اس صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو یقیناً نہ دنیا ہمیں ساتھ چلے گی اور نہ ہی جو ہم سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں، عالمی برادری کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ لہٰذا ہنگامی بنیادوں پر
ہمیں اپنے نقائص پر قابو پانا ہوگا، اور جو حکومت کی یہ کاوش ہے کہ اداروں کے درمیان جو افہام و تفہیم و مفاہمت ہو، اس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ہم میں سے ہر شخص کو ادا کرنا ہوگا۔